آج ہم ایک ایسی عجیب و غریب لوک کہانی کی دنیا میں چلتے ہیں جو محبت، جنون اور دو الگ الگ جہانوں کے ٹکراؤں کی داستان ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس سے بارش سے عشق تھا، اور ایک ایسے جن کی جو اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ یہ کہانی صرف ڈر یا خوف کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی کشش کی ہے جو ہر حد، ہر دیوار کو توڑ دیتی ہے، جہاں ایک انسان ایک ایسی مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جو نظروں سے بھی اوجھل ہے۔ تو آئیے اس پراسرار داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی کا مرکز ہے لیلی، ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جسے بارش میں بھیگنے اور ناچنے کا جنون تھا۔ مطلب جب بھی بادل برستے وہ سب کچھ بھول کر بس چھت پر چلی جاتی۔ اس کے گھر کے پاس ہی ایک بہت پرانا گھنا آم کا درخت تھا، اور وہیں ایک قدیم جن کا بسیرا تھا۔ تو یہ جو جن تھا، یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں تھی۔ لوگ کہانیوں میں جنوں کو ہزاروں سال پرانی اور بے پناہ طاقتور ہستیاں مانا جاتا ہے، جو انسانوں کی دنیا میں دخل دے سکتے ہیں، اور ان کے جذبات بھی بہت شدید ہوتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن جب لیلا بارش میں بالکل بے خود ہو کر ناچ رہی تھی، اس جن کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ اس کی معصومیت، اس کا والہانہ پن دیکھ کر بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہیں اسی لمحے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، لیکن وہ اندیکھا ہی رہا، سامنے نہیں آیا۔ اس دن کے بعد سے وہ جن ہر وقت لیلی کے آس پاس رہنے لگا۔ کبھی لیلی کو لگتا جیسے ہوا کے جھونکے نے اسے چھوا ہو، کبھی اس کے کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل جاتی، یہاں تک کہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات بنا کہے پوری ہونے لگتی۔ اگر وہ کبھی سیڑھیوں سے گرنے لگتی تو کوئی اندیکھی طاقت اسے سنبھال لیتی۔ لیکن یہاں ایک حیرت کی بات تھی۔ لیلا کا رد عمل عام لوگوں جیسا بالکل نہیں تھا۔ ان عجیب واقعات سے ڈرنے یا گھبرانے کے بجائے اس کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا۔ اسے یہ احساس ہونے لگا کہ کوئی ہے جو اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اور اب وہ اس اندیکھی ہستی کو جاننا چاہتی تھی۔ اور یہی بات، یعنی خوف کا نہ ہونا، اس غیر معمولی محبت کی بنیاد بنا۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اب لیلا صرف اس موجودگی کو محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس سے ملنا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اپنی ہی دنیا میں گم ہونے لگی۔ لیلا کا ہر وقت مسکراتے رہنا، گنگنانا اور جیسے کسی اندیکھے وجود سے باتیں کرنا اس کے والدین کے لیے بہت بڑی فکر بن گیا۔ انہوں نے ڈاکٹروں کو دکھایا، پیروں فقیروں کے پاس لے کر گئے، لیکن کوئی بھی اس کی اس عجیب کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ لیلا کے دل میں اب اس جن کو دیکھنے کی تڑپ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخرکار ایک دن اس نے ہمت کی اور اس اندیکھے وجود سے التجا کی کہ وہ خود کو اس کے سامنے ظاہر کر دے۔ لیلا کی یہ خواہش سنتے ہی کمرے میں ایک ہلکی سی روشنی پھیلی، اور آہستہ آہستہ ایک نوجوان کا عکس ابھرنے لگا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ لیلا تو جیسے سانس لینا ہی بھول گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، اور بس یہیں سے ان کے بیچ ایک انوکھے عشق کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ جن اب ہر رات لیلا کو اپنی طلسماتی دنیا کی سیر پر لے جاتا۔ کبھی وہ اسے اڑتے ہوئے گھوڑوں پر بٹھاتا، کبھی ستاروں سے بھری کہکشائیں دکھاتا، تو کبھی ایسے جادوئی باغوں میں لے جاتا جو کسی انسان نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ لیلا اس کی دنیا میں جا کر اپنے سارے دکھ بھول جاتی اور خود کو کسی شہزادی کی طرح محسوس کرتی۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ بہت جلد انسانی دنیا اور جنات کی دنیا آپس میں ٹکرا گئیں۔ لیلا کے والدین کی پریشانی تو اب حد سے بڑھ گئی تھی جب انہیں اپنی بیٹی اکثر راتوں کو بستر سے غائب ملنے لگی۔ اب انہیں پورا شک ہو گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پہلے ڈاکٹروں سے بات کی، پھر چھوٹے موٹے عاملوں کے پاس گئے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آخرکار کسی نے انہیں ایک بہت ہی بزرگ اور ماہر عامل کا بتایا جو جنات کو قابو کرنے کے لیے مشہور تھے۔ اس بزرگ عامل نے اپنی روحانی طاقت سے فوراً جان لیا کہ لیلا ایک جن کے سحر میں ہے۔ اس نے جن کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جن جو لیلا کے عشق میں دیوانہ تھا، وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے پوری طاقت سے مقابلہ کیا اور چیخ کر کہا کہ وہ لیلا کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ یہاں دراصل دو طرح کی محبتیں ٹکرا رہی تھیں، ایک جنونی اور قابض، اور دوسری دنیاوی اور حفاظتی۔
جب جن کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہ ہوا تو عامل کو ایک بہت سخت فیصلہ لینا پڑا۔ اس نے اپنی تمام روحانی طاقت جمع کی اور اس جن کو ایک بوتل میں قید کر کے ایک گہرے دریا میں پھینک دیا تاکہ وہ دوبارہ کبھی لیلا تک نہ پہنچ سکے۔ جن تو چلا گیا، لیکن اب لیلا کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ اب اسے ایک ایسا انتخاب کرنا تھا جو اس کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ لیلا کی جسمانی صحت تو ٹھیک ہونے لگی، لیکن اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اکثر چپ چاپ، اداس اور بے جان سی رہتی۔ اس کے والدین نے سوچا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ کر شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس دریا میں اس جن کو قید کیا گیا تھا، وہاں ایک دن ایک ماہی گیر مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اس کی نظر اس عجیب سی بوتل پر پڑی۔ اس نے تجسس میں آ کر بوتل کا ڈھکن کھول دیا اور بس وہ غضبناک جن آزاد ہو گیا۔ جن کی آنکھوں میں قید کا غصہ اور لیلا کو کھونے کا غم تھا، وہ سیدھا لیلا کے پاس پہنچا۔ یہ اس کی رخصتی سے ٹھیک ایک رات پہلے کا وقت تھا۔ اب لیلا کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک طرف والدین کی خواہش، ایک طے شدہ شادی اور ایک عام سی زندگی، اور دوسری طرف اس کی سچی محبت اور وہ جادوئی دنیا جس کا کوئی مستقبل معلوم نہیں تھا۔ جب صبح لیلا اپنے کمرے میں نہیں ملی تو گھر میں کہرام مچ گیا۔ والدین نے فوراً اسی عامل کو دوبارہ بلوایا۔ عامل نے کمرے میں آتے ہی بتا دیا کہ جن واپس آ چکا ہے، لیکن اس بار معاملہ بالکل مختلف ہے۔ پھر اس نے والدین کو وہ چونکا دینے والے الفاظ کہے جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ عامل نے سمجھایا کہ اس بار لیلا کو زبردستی نہیں لے جایا گیا، بلکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اپنی خوشی سے گئی ہے، اور جب کوئی انسان خود جنات کی دنیا میں جانے کا فیصلہ کر لے تو پھر کوئی انسانی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ اس نے ایک ایسی حقیقت کو چنا جہاں اس کی محبت کو قبول کیا جاتا تھا، بھلے ہی وہ حقیقت انسانوں کی دنیا سے بہت بہت دور تھی۔ اور یہ کہانی ہمیں اسی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ لیلا اور اس جن کی داستان ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی پراسرار اور عجیب کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہ کہانی سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔